اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صلوات سب سے پہلے تو دو باتوں کی معذرت، آج تاخیر ہو گئی، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، راستے بند تھے، آج 12 ربیع الاول کے بہت زیادہ جلوس تھے، اور دوسرے کل ہم نہیں آ سکے تھے، میں سیالکوٹ سے چلا گیا تھا دوبارہ کراچی واپس، بہت بڑی کانفرنس تھی جس میں تمام مکاتب فکر نے آنا تھا اور کراچی والوں کا زور تھا کہ تشیع کی نمائندگی میں کروں۔ پہلی مرتبہ تھا کہ جشن عید میلاد النبی میں بریلویوں کے ساتھ ساتھ دیوبندی بھی آئے تھے، اہل حدیث بھی آئے تھے، اور اہل حدیث کے علماء نے آنے کے بعد یہ کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس سے پہلے کیوں نہیں آئے۔ تو وہاں الحمدللہ آخری خطاب میرا تھا، پوری رات نہیں سویا ہوں، اور 3 بجے رات مجھے وہاں پہ موقع ملا، بس اب کوئی اس کو نہ چھیڑے، میں کچھ ہو گیا، 3 بجے رات مجھے موقع ملا، تو اب 3 بجے کے بعد اب کوئی سو نہیں سکتے تھے، صبح سو فلائٹ تھی، یہاں پہ آئے ہیں، پھر لاہور سے یعنی منی بہاؤدین گئے، مجھے وہاں سے اب یہاں پہ پہنچ رہا ہوں، تو مطالب پیش کروں گا سرور کائنات کی آمد کے عنوان سے، اگر سننا چاہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، سورہ عمران نام نہیں ہے، توجہ فرمائی ہے، سورہ آل عمران۔ غور کریں گے آیت کے اوپر، لیکن اس سے پہلے کہ میں آیت کی تفسیر کو پیش کروں، یہ سن لیجئے 3 عمران مشہور ہیں۔ جناب موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے، موسیٰ ابن عمران، اور جناب مریم کے والد کا بھی عمران نام، مریم بنت عمران، اور تیسرے عمران مشہور ہیں ابو طالب کے نام سے، کہ حضرت ابو طالب کا نام بھی عمران تھا۔ اچھا، اب یہاں جو سورہ ہے نا وہ سورہ عمران نہیں، سورہ آل عمران۔ اب یہاں آل کا اہم ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر سورہ عمران نام ہوتا تو تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتے تھے، کہ تینوں اہم ہیں، جناب موسیٰ کے والد بھی، جناب مریم کے والد بھی، جناب امیر کے والد بھی، تو تینوں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اللہ نے سورہ عمران نہیں کہا،
جناب عمران جو جناب موسیٰ کے والد ہیں، تو جناب موسیٰ کی جو آج نسل ہے وہ یہودی ہیں، تو وہ تو ہو نہیں سکتے جن کے اللہ اتنے فضائل پڑھے. اگر بات پہنچ رہی ہو بھئی، یہ اسرائیلی تو ہو نہیں سکتے جن کے لیے اللہ کہے کہ آل عمران. میں آیت بھی پیش کر دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، آل آدم کو نہیں، کیونکہ آدم کی تو ساری کی ساری انسانیت آل ہے اور ساروں کو اللہ نے چنا نہیں. اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا. اللہ نے اس کے بعد پھر فرمایا کہ میں نے نوح کو چن لیا، نسل نوح کو نہیں. لیکن پھر اللہ ابراہیم، جناب ابراہیم سے متعلق جب کہتا ہے تو کہتا ہے وَآلَ ابراہیم. لیکن صرف جناب ابراہیم کو نہیں چنا، ان کی آل کو چنا. اچھا یہ بھی کمال ہے، لیکن اگلی جو آیت کا اگلا حصہ ہے نا وہ بہت بڑا کمال ہے. اللہ کہتا ہے وَآلَ عمران. اتنا ہی نہیں، عَلَى الْعَالَمِينَ. بھئی الفاظ وہی ہیں، آیات وہی ہیں، اپنا اپنا انداز ہے پیش کرنے کا. انہی آیات سے نئی باریکیاں نکالنا، بس یہی سارا خون جگر ہے. تو اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کی آل کو چنا، لیکن عمران کی آل کو عالمین پہ فوقیت دی. اللہ ہے رب العالمین، رسول اللہ ہے رحمت للعالمین. اور کوئی عمران ایسے ہیں کہ جن کی آل عالمین پہ فوقیت رکھتی ہے، عالمین پہ فوقیت رکھتی ہے. تو اب یہ جناب عمران جو جناب موسیٰ کے والد ہیں ان کی آل تو ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ آج یہودی ہیں. اللہ انہیں عالمین پہ فوقیت نہیں دے گا. ہاں ہوں کرتے رہیے گا تاکہ مجھے پتا چلے بات پہنچ رہی ہے. دوسرے عمران ہے جناب مریم کے والد. جناب عمران جو جناب مریم کے والد ہیں ان کے صرف ایک بیٹی، نام ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ، اور ان کے ہاں صرف ایک بیٹا عیسیٰ ابن مریم، جن کی شادی ہی نہیں ہوئی اور وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے. ان کی آل ہے نہیں، بس اب ایک عمران بچے ہیں. جن کی آل میں ہے علی، حسن، حسین، سجاد، باقر، جعفر الصادق، موسیٰ کاظم، علی ابن موسیٰ رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، امام مہدی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ بھئی اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تو عزیزان گرامی اللہ نے کہا کہ ہم نے عالمین پہ فوقیت دی ہے. اب اسی سورہ کے اندر اللہ ایک آیت کہتا ہے کہ اللہ نے مومنین پہ بہت بڑا احسان کیا. پروردگار ہر چیز ہی تیرا احسان ہے. یہ تو نے رزق دیا تیرا احسان، پانی دیا تیرا احسان، سانس دیا تیرا احسان، ہر چیز تیرا احسان. لیکن تو نے کبھی جتلایا نہیں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. سب کچھ تو نے ہی دیا، یہ سر پہ سایہ تو نے دیا، یہ سب کچھ تو نے دیا، لیکن کبھی نہیں کہا کہ میں نے عطا کیا، میرا احسان ہے. اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ کہتا ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مومنین پہ. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنوں میں ایک نبی کو، رسول کو مبعوث کیا ہے. کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے رسول محمد. یہ صرف اہل ایمان کہہ سکتے ہیں ہمارے رسول کا نام محمد مصطفیٰ.
اللہ کہتا ہے یہ میرا تم پہ احسان ہے. سارے گزشتہ انبیاء کی امتیں کہیں گی ہم ابراہیم کے ماننے والے، ہم موسیٰ کے ماننے والے، ہم داؤد کے ماننے والے، توجہ، ہم عیسیٰ کے ماننے والے. صرف مؤمنین کہہ سکتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ کے ماننے والے. اللہ کہتا ہے یہ میرا تم پہ اتنا بڑا احسان ہے. ایک جملہ کہوں گا یہاں کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا کوئی ایسی بات بتا جو آخری نبی کے لیے تو نے بھیجی ہو. کہا ہاں ان کی امت ایک عمل کرے گی میں 10 برابر ثواب دوں. توجہ، یہ قرآن کی آیت بھی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. عشرے کا لفظ تو آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا. جو بھی ایک نیکی کرے گا میں اس کو 10 گنا ثواب دوں گا. تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار میری امت کو کیوں نہیں اتنا ثواب ملے گا؟ کہا کیونکہ اس امت کے نبی آپ ہیں، اس امت کا نبی میرا محبوب ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو کہا کہ امت کمال کی نہیں نبی کمال کا ہے. اس نبی کی وجہ سے اس امت پہ میرا احسان ہے. وہ نبی اس امت میں آئے اس لیے اس امت والوں کے ایک ایک نیکی کا 10 گنا ثواب. بات پہنچ رہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس آخری نبی کو بھیجا اذ بعث فیہم رسولا منہم. ایسا نہیں کہ میں پیش کر رہا ہوں آیات کو. رسول اسلام کی اس دنیا میں آنے سے کیا کچھ ہوا پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو ایسا نہیں کہ سب نے یہ لکھا ہے کہ جناب سرور کائنات کی دنیا میں آمد ہوئی. روز جمعہ تھا، جمعہ کا دن تھا، صبح صادق تھی جب آپ کی سرکار کی اس دنیا میں آمد ہوئی. اور ہمارے حساب سے جو ہمیں صادق نبی کے آنے کی صادق امام نے خبر دی ہے. بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے. تو صادق امام نے بتایا کہ وہ 17 ربیع الاول کو آئے تھے. بھائیوں نے کہا 12 ربیع الاول کو. ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ بات ہے کہ جب بھی وہ آئے ہیں ان کی آمد پہ خوشی تو مناؤ. اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، کوئی شکر تو ادا کرو. بات پہنچ رہی ہے. تو ایسا نہیں گرامی اب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا، شہادت ہو گئی، اور جناب آمنہ اپنے گھر میں ہے. اگر آپ جب حج پہ جائیں گے انشاءاللہ تو آج اس جگہ کا نام ہے مولد النبی. جگہ کا اس محلے کا نام بھی مولد النبی ہے کہ جناب سرور کائنات کی آمد کی جگہ. بات پہنچ رہی ہے نا. تو آج وہاں پہ انہوں نے ایک لائبریری بنا دی ہے آل سعود میں، کیونکہ لوگ جا کے وہاں پہ زیارتیں کرتے تھے. تو ہم نے کہا کہ بھئی تم یہاں لائبریری بنا دو، کچھ بھی بنا دو، ہم پھر بھی زیارت کریں گے. سرور کائنات کی آمد کی جگہ. تو آج وہاں پہ لکھا ہوا ہے مکتبۃ مکۃ المکرمہ، مکہ مکرمہ کی لائبریری. تو وہ گھر تھا جناب عبداللہ اور جناب آمنہ. تو ایک مرتبہ جناب عبد المطلب دادا ہیں جناب سرور کائنات، انہوں نے جناب ابو طالب چچا ہیں جناب سرور کائنات کے اور جناب عبد المطلب کے بیٹے. تو ان سے کہا کہ اے ابو طالب ذرا آج فاطمہ بنت اسد سے کہو. جناب فاطمہ بنت اسد زوجہ ہیں جناب ابو طالب کی اور والدہ ہیں جناب امیر کی، جناب امیر المومنین علیہ السلام جناب علی مرتضیٰ. تو جناب عبد المطلب نے کہا ابو طالب فاطمہ سے کہو آج رات آمنہ کے گھر چلی جا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. آج آمنہ کے گھر میں بڑی متبرک ہستی کی آمد. تو اب جناب ابو طالب فوراً کہہ گئے کہا بھی اے فاطمہ بنت اسد آپ چلی جائیے میرے بھائی کے گھر، کیونکہ آمنہ کے گھر میں آمد ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد آ گئی. تو کہا کوئی آثار نہیں ہے جیسے عام عورتوں کو آثار ہوتے ہیں. گھبرا کے نہ سنیے گا. جیسے عام خواتین کو تکلیف ہوتی ہے ویسے کوئی تکلیف نہیں. کہا آمنہ بہت سکون میں ہے اور جیسا ان کی پیشانی پہ نور آ گیا تھا وہ اس سے پہلے میں نے کبھی آمنہ کی پیشانی پہ نہیں دیکھا تھا.
ایک عجیب و غریب نور تھا. ایک اور جملہ کہہ دوں, سب نے لکھا ہے کہ جناب سرور کائنات کے والد جناب عبداللہ بہت خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ جہاں سے گزرتے تھے بازار رک جاتا. مکے کی تمام خواتین کہتی تھی کاش میری عبداللہ سے شادی ہو. توجہ سے سنیے گا, جناب عبداللہ نے جا کے یثرب سے شادی کی جس کا نام بعد میں پڑ گیا مدینہ. اب سمجھ میں آیا پیغمبر مدینے کیوں گئے تھے, آپ کا ننہال مدینے سے تھا. اگر باتیں پہنچ رہی ہوں تو اب جناب عبداللہ نے جناب آمنہ سے شادی کی, انہیں بھی بشارت تھی. اب جناب آمنہ جب بیاہ کے آ گئی تو مکے کی خواتین نے کہا اب ہم عبداللہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے. جناب عبداللہ نے کہا کیا بات ہے, اب کیوں نہیں شادی کرنا چاہتے؟ کہا وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا نا, جس وجہ سے سارے مکہ کی خواتین کہتی تھی عبداللہ سے شادی کرنی ہے, اب وہ آمنہ کی پیشانی پہ آ گیا. بھائی وہ مکے کی خواتین مشرک تھیں, کافر تھیں, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں, لیکن انہیں بھی پیغمبر کا نور نظر آ رہا تھا. اور مسلمانوں اب نہ کہنا محمد خاکی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. توجہ ہے ذہن کرام. اب جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ میں جناب آمنہ کے گھر آ گئی, ان کے ساتھ پوری رات رہی, اور ایک مرتبہ واپس آئی صبح صادق جمعے کا دن. جناب فاطمہ بنت اسد گھر آئیں, اور جناب ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب سے کہا ابو طالب آپ کے بھائی کے گھر میں ایک ایسے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اور کب ولادت ایسی ہوئی ہے تمام آلائشوں سے پاک. بھائی ممبر کے احترام میں زیادہ کھل کے نہیں کہہ سکتا. توجہ, کہ تمام آلائشوں سے پاک, ناف بریدہ, کہ پاک و پاکیزہ. جیسے اور بچوں کو نہلانے کی ضرورت ہوتی ہے ویسا نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ارے بھائی اگر پیغمبر کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہو تو وہ دنیا کو کیا پاک کریں گے. بات پہنچ رہی ہے. یہ پاک و پاکیزہ آئے, یہ سرور کائنات, یہ دنیا کو پاک کرنے آئے. تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد نے فضائل پڑھنا شروع کیے. کہا کہ بھئی عجیب و غریب گرمی تھی, لیکن جیسے ہی وہ آئے تو خن کی ہو گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مکہ گرم ہے, کہ جیسے ہی محمد آئے تو ایک مرتبہ بھی نام نہیں ہے, کہا کہ جیسے ہی آمد ہوئی تو پورا کا پورا مکہ ایک مرتبہ ٹھنڈا ہو گیا, خنکی سے محسوس ہونے لگی. کہا ہم دیکھ رہے تھے کہ خانہ کعبہ سے بالکل قریب ہے, 100 گز 150 گز کے فاصلے پہ ہوگا گھر. تو ایک مرتبہ چاروں طرف سے پرندے زمین پہ آنے لگے. ایسے پرندے میں نے پہلے نہیں دیکھے. یہ بعد میں ائمہ نے بتایا وہ پرندے نہیں تھے, فرشتے تھے. نعرہ حیدری. بات پہنچ رہی ہے. ایک مرتبہ کہا کہ ابو طالب میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. یہ تمام کمالات اس بچے میں. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے مسکرا کے جناب فاطمہ بنت اسد کو دیکھا. کہا اے فاطمہ میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں جس میں یہ کمالات, سارے کمالات ہوں گے الا النبوہ, سوائے نبوت کے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. تو کہا یہ سارے کمالات ہوں گے سوائے نبوت کے, کہ وہ ایسا ہی پاک و پاکیزہ آئے, کہ وہ اسی طرح سے دنیا میں. تو جانے گرامی کہا کہ کتنے عرصے بعد, کا ٹھیک 30 برس بعد, اور ویسا ہی ہوا. ایسا نا گرامی اب وہاں جتنے بھی اس مہینے میں بچے پیدا ہوئے تھے وہ سب کے سب لوگوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے. تو اب وہ جتنے خاندان کے بڑے تھے انہوں نے کہا ہم نام رکھیں گے. تو سب خانہ کعبہ کے سامنے لاتے تھے اور ہاتھ میں لے کہتے میرے ہاں یہ پوتا ہوا نواسا ہوا, اس کا میں نے یہ نام رکھا.
تو ہر آدمی جو بت تھے ان کے اوپر نام رکھ رہے تھے، سب کے سب اعلان کرتے رہے. آخر میں باری آئی جناب عبد المطلب کی، کیونکہ یہ ہیں سردار. جناب عبد المطلب تھے سید بطحا. مکے کی سرزمین اس کا ایک نام ہے بطحا. تو بطحا اس کے سردار جناب عبد المطلب. تو سب نے کہا کہ آپ سردار ہیں عبد المطلب، ہم نے سنا ہے آپ کے یہاں بھی پوتا پیدا ہوا ہے، بتائیے آپ نے کیا نام رکھا؟ تو جناب عبد المطلب نے ایک مرتبہ سرور کائنات کو ہاتھوں میں لیا اور وہاں روکا نہیں، اپنے سر سے اوپر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا سمیت ہوں محمد، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب سارے مکے والوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے نام محمد کیوں رکھا؟ آج تک عرب میں کسی بچے کا نام محمد نہیں. جب کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا تو آپ نے نام محمد کیوں رکھا؟ محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف ہو. تو آپ نے ایک مرتبہ ہاتھوں میں لیا، چوما، کہا کیونکہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. نہیں پہنچا سکا. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بچے کے دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. جناب عبد المطلب کہہ رہے تھے میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. تو ایک آدمی نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں اس کا نام سب سے زیادہ رکھا جائے گا، اس کا نام سب سے زیادہ بلند ہوگا. بھئی یہ آیت بعد میں آئی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا. جناب عبد المطلب نزول قرآن کے 40 سال پہلے، 40 برس پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ نام بہت عام ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. نام بہت عام ہوگا. لوگ کہتے ہیں سرور کائنات کے پاس علم غیب نہیں تھا. ارے ان کے تو دادا بتا رہے ہیں. بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. اس کا نام بہت عام ہوگا. جانے کی رامی برطانیہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ اکثر وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ یہ کہاں وہ کہاں. تو وہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ نام رکھا جانے والا. تو ہمیشہ پہلے کہتے تھے دنیا میں کیونکہ انگریز بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے ہر جگہ غلام بنائے، تو سب سے زیادہ جو مردوں کا نام رکھا جاتا تھا وہ تھا جان، اور آخری نام سمتھ. تو کہتے تھے جان اور سمتھ سب سے زیادہ رکھے جانے والے نام ہیں. پہلا نام جان اور آخری نام سمتھ. اب وہ خود کہتے ہیں کہ اب دنیا میں پہلا نام جو سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے وہ ہے محمد، اور آخری نام جو رکھا جاتا ہے وہ ہے حسین. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں. ایک وہ جنہوں نے اسلام پہنچایا، دوسرے وہ جنہوں نے اسلام بچایا. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے. تو جانے گرامی اب یہ دنیا بھر کے اندر رسول اسلام کا نام عام ہے. سب سے زیادہ آپ کا نام رکھا جاتا ہے. کسی نبی کا اتنا نام نہیں رکھا جتنا رسول خدا کا. اللہ نے وعدہ کیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں ابتدائی مراحل کو پیش کروں گا آج انشاءاللہ، پھر آگے 3 جو جشن رہیں گے اس کے اندر پیش کروں گا. مطالب کو سنیں گے نا حضرات. تو جانے گرامی اب کم سنی ہے. مکے والے کہنے لگے بھئی جب سے آمنہ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے مکے کے ہر گھر کے اندر موسم بدل گیا. اچھا اور کیا کیا ہو رہا ہے؟ کہ بھئی جتنے آپس میں فسادات تھے سارے رک گئے. توجہ ہو. ایک ابرہا چلا یمن سے کہ میں مکے کا جو کعبہ ہے اسے ڈھا دوں گا، اپنے ہاں صنعاء میں یمن میں کعبہ بناؤں گا. تو اسی سال اللہ نے ابابیلوں کو بھیجا. ابرہا ہاتھیوں پہ سوار ہو کے آیا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ سال کہلاتا ہے عام الفیل. عام کہتے ہیں سال کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. ہاتھیوں کے حملے والا سال. جب انہوں نے حملہ کیا تو اللہ نے شکست دی. تو آپ کے ذہنوں میں واقعہ کو مجھے تو اشارہ کرنا ہے کہ ابرہا آیا اور اس کے بڑے بڑے ہاتھی تھے. اس نے کہا سب سے بڑا جانور ہاتھی ہے، ہاتھیوں سے حملہ کروں گا. اور اس نے آتے ہی فوراً
کہا کہ جتنے یہ اونٹ ہے سب کو اپنے قبضے میں لے لو. تو مکے کے سارے لوگ آئے. کہاں آیا ہے؟ عبد المطلب. وہ ابرہا آیا یمن سے. آپ کے سارے اونٹ اس نے اپنے، جو غلہ تھا آپ کا جانوروں کا، اس نے اپنے قبضے میں لے لی. وہ سید بطحار تھے، انہوں نے فوراً 2 بیٹوں کو آواز دی. کہا ابو طالب، حمزہ، دونوں ساتھ چلو، ذرا ابرہا سے بات کرنی ہے. مکے والوں نے کہا وہ اتنی بڑی فوج لے کے آیا ہے، آپ صرف 2 بیٹوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بس 2 بیٹوں کو ساتھ لیا. جناب ابو طالب، میں سوچا کرتا تھا جناب ابو طالب کو کیوں لیا، تو پھر ذہن میں آ رہے وہ فاتح خیبر ہیں جن کے وہ باپ ہیں، اور ایک حمزہ سید الشہداء. دونوں بیٹوں سے کہا میرے ساتھ چلو، مجھے ابرہا سے بات کرنی ہے. جیسے پہنچے خیمے نصب تھے، کہا دونوں یہیں پہ رک جاؤ، میں تنہا جاؤں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں سوچتا تھا اس بڑھاپے میں اتنا روب کیسے ہے جناب عبد المطلب میں. بیٹوں سے کہا رک جاؤ، گھوڑوں پہ سوار رہنا، میں تنہا اندر جاؤں گا، میں تنہا جاؤں گا. میں سوچا کرتا تھا اتنا روب کہ ساری فوج رک گئی، ہاتھی آگے نہیں بڑھتے. جو سدھائے ہوئے تھے کہ جب کوئی دشمن آئے تو آگے بڑھنا، سارے ہاتھی رک گئے. ابرہا کی فوج کہتی ہے ابرہا سے، نہ جانے کون بوڑھا آدمی آیا، بال سفید ہے، داڑھی سفید ہے، لیکن اتنا روب ہے کہ ہاتھی رک گئے. ابرہا نے پوچھا ہے کیا اس میں؟ کہا پیشانی پہ خاص نور ہے. ہاتھیوں کو پتا تھا پیشانی پہ خاص نور ہے. تو مسلمان کہتے ہیں یہ ان کا نہیں، محمد کا نور تھا. اب بھائی جب لکھ رہے ہو کہ ان کے دادا کی پیشانی پہ بھی ان کا نور تھا، تو پھر خاکی کیوں کہتے ہو؟ بات پہنچ رہی ہے نا. جناب عبد المطلب پہنچے تو خیمے کا پردہ اٹھایا، اندر گئے. ابرہا نے بلایا کہ کھانا تناول فرمائیے. کہ نہیں، تجھ سے کچھ نہیں کھاؤں. تو کہا فرمائیے کس کام سے آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا بھئی تیری فوج نے میرے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لی، میرے اونٹوں کو چھوڑ دو. کہا بس یہی کام تھا؟ کہا ہاں. تو فوراً ایک سپاہی سے اس نے اشارہ کیا بھی ان کے اونٹوں کو چھوڑ دو. کہا اور کوئی کام تو نہیں ہے؟ کہ نہیں. کہا میں تو سوچ رہا تھا آپ مکے کے سردار ہیں، میں کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو پتا تو ہے کہ میں کعبہ ڈھانے آیا ہوں؟ کہا ہاں پتا. توجہ. کہا میں سوچ رہا تھا آپ مکے کے سردار ہیں، آپ مجھ سے درخواست کریں گے، روکیں گے، گڑ گڑائیں گے کہ حملہ مت کرو، کعبے کو مت ڈھاؤ. توجہ ہو. کہا بھئی میں سوچ رہا تھا آپ مجھ سے درخواست کریں گے، التجا کریں گے، میرے سامنے آ کے التجا کریں گے، بہت زیادہ کہیں گے بھئی حملہ نہ کرو، خانہ کعبہ کو مت ڈھاؤ، آپ مکے کے سردار ہیں. لیکن آپ نے ایک درخواست نہیں کی. آئے بھی تو اپنے کام سے کہ میرے اونٹوں کو رہا کر دو. مکے کے متعلق کوئی بھی آپ نے نہیں کہا کہ حملہ نہ کرنا، کعبہ نہ ڈھانا. تو جناب عبد المطلب فوراً کھڑے ہوئے کہا انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبے کا مالک اپنے خود حفاظت کرے گا. نعرہ بات پہنچ رہی ہے. تھوڑا وقت ہے بھی، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو عزیزان گرامی، یہ جو میں نے ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ بھی خدمت میں پیش کیا، 10-15 منٹ 20 منٹ زیادہ آپ کو زحمت دوں گا. اس کے بعد پھر مجھے پہنچنا بھی ہے گجرات مدینہ سیدہ پہ پہنچنا. تو عزیزان گرامی، میں مطالب پیش کروں. جناب عبد المطلب نے جملہ کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبے کا